بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین المخاطب بطہ و یاسین مولانا و سیدنا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین. اما بعد وقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. حاضرین محترم، قرآن مجید کی یہ آیہ مبارکہ کربلا شناسی کی ایک مستحکم آیت ہے، جس میں ابھی کربلا وجود میں نہیں آئی ہے، لیکن قرآن مجید میں پروردگار عالم نے پیشگی یہ اعلان کر رکھا ہے کہ حق اگر باطل کی خواہش کے آگے جھکے گا تو یقیناً سارے آسمان اور زمین ومن فیہن، اور آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی ہیں سب مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. یوں تو دین مٹ رہا تھا اور دین کا سرے سے انکار کیا گیا تھا، تو امام حسین بقائے دین کے لیے اور اجتماعی طور کے اوپر بھرے گھر کی قربانی دینے کے لیے نکل پڑے. لیکن قرآن مجید کے اس اعلان کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ صرف کربلا نے اور کربلا کی قربانی نے صرف دین نہیں بچایا ہے، پوری کائنات بچائی ہے. حق، یہی تو اعلان ہے قرآن کا، اور اعلان بھی حق کا ہے اور برحق ہے کہ حق اگر خواہش باطل کی خواہش کے آگے جھکے گا تو یہ کائنات اور اس کی ہر چیز مٹ جائے گی. تو اب اسی کو لفظیں بدل دیجئے تو یہ کا اعلان ہے قدرت کا کہ حق نے اگر باطل کی بیعت کر لی، باطل کے آگے جھکا تو یہ کائنات مٹ جائے گی. اب مجھے کہنے دیجئے کہ یہ پوری کائنات بچی ہے حسین کی قربانی کے صدقے میں. میں کبھی عرض کر چکا ہوں، پھر اس کی اہمیت کے لیے بتانا چاہتا ہوں. کسی کی قربانی پر، کسی معصوم کی شہادت پر کائنات نے غم نہیں منایا ہے. کربلا شناسی کے لیے یہ چند فقرے ہیں. کسی معصوم کی شہادت پر نہ آسمان سے خون برسا ہے،
نہ زمین کو زلزلہ آیا ہے، نہ سے آندھیاں اٹھی ہیں، کیا سبب ہے؟ کہ امام حسین کی قربانی پر اتنا خون برسا ہے آسمان سے کہ تاریخوں نے لکھا ہے کہ صبح کو جگہ جگہ خون کے تھالے نظر آئے ہیں، پتھروں سے خون تازہ ابلا ہے۔ کیا امام حسین رسول اللہ سے بڑھ گئے کہ ان کی شہادت پہ کوئی غم کا اظہار نہیں کیا کائنات نے؟ کیا مولائے کائنات سے زیادہ اہمیت دی ہے کائنات نے امام حسین کو؟ ان کی شہادت پہ سیاہیاں نہیں اٹھی، جناب سیدہ کی شہادت پر زمین کو زلزلہ نہیں آیا، امام حسن کی شہادت پر آسمان سے خون نہیں برسا۔ یہ کیا بات ہے کہ امام حسین کی شہادت پر کائنات رو رہی ہے اور غم منا رہی ہے؟ عزیزو، میرے سوال کا جواب قرآن کی یہی آیت ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ کیوں حسین کے غم میں پوری کائنات محو ہے اور غم منا رہی ہے؟ کائنات کا ایک ایک ذرہ رو رہا ہے، آسمان رو رہا ہے، زمین کا ذرہ رو رہا ہے، پتھروں سے خون ابل رہا ہے، صرف اس لیے کہ حسین نے اتنی بڑی قربانی دے کر انکار بیعت کر کے، اس بیعت کے انکار کی بنا پر اتنی بڑی قربانی دے کر اس کائنات کو بچایا ہے۔ تو چاہے یہ کائنات بچی ہے حسین کی قربانی کی بدولت، لہذا حسین کا غم کیوں نہ منائے؟ اور میرے عزیزو، اب یہ تم جو کہتے ہو کہ ہر قوم حسین کا ماتم کرتی ہے، یہ بھی اسی کا جز ہے۔ اس لیے نہیں کہ حسین کو حسین مان لیا ہے اور پہچان لیا ہے امام کو، امام جس دن سمجھ میں آ جائے گا پھر مذہب نہیں، اپنا مذہب نہیں باقی رکھے گا انسان۔ جس دین کے لیے قربانی دی ہے امام نے، اگر امام کی معرفت ہو جائے گی تو پھر وہ دوسرے مذہب کا کلمہ کیسے پڑھے گا، دوسرے مذہب کا پابند کیسے رہے گا؟ نہیں۔ پھر کیوں ہر قوم غم مناتی ہے؟ اس لیے نہیں کہ حسین کو واقعی امام مان لیا ہے، زبانی بات اور چیز ہے، غم تو اس لیے مناتی ہے کہ جب پتھر جن کے پاس شعور نہیں ہے وہ غم منا رہے ہیں، ان سے خون تازہ ابل رہا ہے، تو آدمی کے پاس، انسان کے پاس اندر سے شعور اور احساس کی زندگی ہے کہ نہیں؟ لہذا ہر قوم کا شعور مجبور کرتا ہے، ان کا شعور پابند بناتا ہے ہر قوم کو کہ اس غم کو منایا جائے، ماتم کیا جائے، رویا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ قربانی ہے کہ جس نے کائنات کو بچایا ہے، اور کائنات جو بچی ہے تو کائنات نہ ہوتی تو آج ہم نہ ہوتے۔ تو یہ تحت شعور ان کو مجبور کر رہا ہے، معرفت نہیں ہے، چاہے آپ اس کو برا مانیں، لیکن یاد رکھیے گا کائنات غمگین ہے تو پھر یقیناً ہر قوم، ان کا تحت شعور ان کو مجبور کر رہا ہے غم منانے کے اوپر۔ اور جب ہر قوم غم منا رہی ہے تو پھر جو حسینی ہیں، جو چاہنے والے ہیں، وہ کیوں نہ حق ادا کریں؟ مگر میں
تقریریں تو بہت کچھ ہوتی ہیں، میں صرف آپ سے خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے غیروں کی فکر نہیں ہے، آپ کے درمیان گفتگو کرنی ہے تو مجھے یہ کہنا ہے کہ یاد رکھیے، سب سے پہلے یہ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ کائنات نہ ہوتی تو آج ہمارا وجود کہاں ہوتا؟ تو یہ کائنات اس قربانی کے صدقے میں بچی ہے، تب تو آج ہمارا وجود ہے۔ اور جب ہمارا وجود اس قربانی کے صدقے میں ہے تو جس مقصد کے لیے قربانی دی گئی ہے اس کی طرف ہماری اگر توجہ نہ ہوئی، اگر اس کو ہم نے نہیں انجام دیا، اس ماتم کرتے رہے، روتے رہے، تو ہماری مثال تو ان دوسری قوموں جیسی ہوگی۔ ہم کو سوچنا ہے کہ ہمارے امام ہیں، ہمارے امام نے جس مقصد کے لیے ہمیں اتنی بڑی قربانی دے کر اس کائنات کو بچایا ہے، آج ہم زندہ ہیں، ہمارا وجود ہے، تو اسی کربلا کی بدولت ہے۔ میں بات کو پھیلانا نہیں چاہتا، لیکن ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے۔ غم نہیں منایا ہے نبی کی شہادت کا کائنات نے۔ ہاں، نبی کی پیدائش پر مہینہ ہے نا، پیغمبر کی پیدائش کا، تو ایک فقرہ، ایک جملہ سن لیجئے کہ نبی کی پیدائش پر کائنات نے خوشی منائی ہے۔ ارباب فکر صاحبان نظر تشریف فرما ہیں، پیغمبر کی آمد پر کائنات نے خوشی منائی ہے۔ باطل کے کنگرے ٹوٹے ہیں، طاقہ کسرا گرا ہے، دریا جو جاری تھے وہ خشک ہوئے اور جو سوکھے ہوئے تھے سمندر وہ جاری ہو گئے ہیں پیغمبر کی آمد پر۔ فارس کا آتش زدہ گل ہو گیا نبی کی آمد پر۔ میں پوری تفصیل میں نہیں آنا چاہتا، مجلس نہیں پڑھنی ہے مجھے، صرف اشارہ کرنا ہے کہ نبی کی آمد پر کائنات نے خوشی تو منائی ہے، مگر نبی کی شہادت پر غم نہیں منایا۔ اور اس کا بالکل الٹا ہے، حسین کی پیدائش پر کائنات نے خوشی نہیں منائی، اللہ نے حسین کی آمد پر کائنات نے خوشی کا اظہار نہیں کیا ہے، البتہ حسین کی شہادت پر کائنات روئی ہے، کائنات نے غم منایا ہے۔ تو ایک جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھا دوں میرے عزیزو کہ ہر چیز کا سبب ہے نا۔ نبی کی آمد پہ کائنات اس لیے جشن منا رہی ہے، خوشی منا رہی ہے کہ حدیث قدسی میں قدرت کا اعلان تھا، لولا کا لما خلقت الافلاق، اے میرے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو کائنات نہ بنتی۔ تو نبی کے صدقے میں یہ کائنات بنی، اس لیے نبی کی آمد پر کائنات نے جشن منایا۔ اور اس آیت نے بتایا کہ اگر بیعت کر لی تو کائنات مٹ جائے گی، انکار بیعت کر کے حسین نے قربانی دے کر کائنات کو بچایا، تو مجھے کہنے دو کائنات بنی ہے نبی کے صدقے میں اور بچی ہے حسین کے صدقے میں۔ جب یہ کائنات بچی ہے تو آج اسی قربانی کا صدقہ ہے کہ ہم حسین پر رونے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اگر کائنات ختم ہو گئی ہوتی تو ہمارا بھی وجود نہ ہوتا،
تو ہم کو پورے طور پر توجہ دینی. مثال کے طور پر ایک الگ تقریر کے حصے سے دین اور امام نے دین بچانے کے لیے قربانی دی اور خود یہی تو کہا تھا کہ میں امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. تو اگر امت کی اصلاح کے لیے مظلوم کربلا نے وطن چھوڑا، شہادت کا جام پیا، اتنی بڑی قربانی دی ہے، تو ہم اس قربانی کے صدقے میں اگر ہم وجود ملا ہے تو ہم کو کیا نہیں چاہیے کہ ہم اصلاح کی طرف توجہ کریں؟ کہاں اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ ایک خاکہ ہے پوری زندگی کا. کون بتا سکتا ہے کہ ہم کو کیا کیا کرنا ہے؟ لیکن حق کے اعتبار سے، حق اہل بیت کے اعتبار سے اتنا سن لیں میرے عزیز کہ دو چیزیں ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ واجبات میں، فروع دین میں جب سب کچھ ہے، مگر دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں کوئی چھوٹ نہیں. ایک نماز، دوسرے محبت اہل بیت. روزہ چھوٹ ہے، واجب ہے مگر چھوٹ ہے، صحت نہیں ہے مت رکھو. حج واجب ہے مگر چھوٹ ہے. پہلی چھوٹ یہ ہے کہ حج نہیں کر سکتے ہو تو عمرہ کر سکتے ہو کہ نہیں؟ تو عمرہ واجب ہے تمہارے اوپر، حج واجب نہیں ہے. نہیں، میں ایک جملہ کہہ گیا، توجہ کی ضرورت ہے. ہم زور دیتے ہیں اور جاتے ہیں زیارتوں کے لیے، کبھی اس کا تو تصور ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جتنا خرچ زیارتوں میں ہم کرتے ہیں اتنا ہی خرچ تو عمرہ کرنے میں بھی لگے گا. نہیں، ایک بات ہے جس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. اگر نہیں ممکن ہوتا عمرہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اسی خرچ میں عمرہ کرنے کی صلاحیت ہے تو جیسے حج واجب ہے اور حج کی شکت نہیں ہے تو پھر دوسرے مرحلے میں عمرہ کرنا واجب ہے. اور یہ تو الگ بات ہے کہ ہم نے زیارت کے نام پر صرف اہمیت دے رکھی ہے چند جگہوں کو، اور یہ نہیں سوچتے کہ عمرہ یا حج کریں گے تو وہاں کتنی زیارتیں ہیں. جناب سیدہ کی زیارت کی اہمیت نہیں ہے؟ امام حسن کی زیارت کی اہمیت نہیں ہے؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ رسول اللہ کی زیارت ہے، ہمارے اور ائمہ کی زیارتیں ہیں، تو زیارت کا سلسلہ ہے پورا وہاں. لہذا ہمیں توجہ دینی ہے کہ اگر عمرہ کرنے کی شکت ہے تو واجب ہے. زیارت کے لیے میں کیسے یہ کہوں کہ واجب نہیں ہے، لیکن قریب واجب کہہ کے آدمی بچ سکتا ہے. لیکن عمرہ وہ ہے حج کا دوسرا حصہ، یہ ویسے ہی واجب ہے جیسے نماز. لیکن پھر میں کیا کہہ رہا تھا کہ اگر واجب حج کرنے کا
اس کی سکت نہیں ہے، عمرہ کرنے کی سکت نہیں ہے، چھوٹ ہے مت کرو، چلو کر لینا زیارت، لیکن زکوٰۃ نصاب اگر پورا نہیں ہے، جو کھیتی کرنے والے ہیں، اگر 21 من گیہوں نہیں پیدا ہوا، 20 من پیدا ہوا ہے، مت دو زکوٰۃ۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ لیکن ایک نماز ہے میرے بچوں اور عزیزوں جس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو، لیٹے پڑھو، کروٹ نہیں لے سکتے، چت لیٹو پڑھو، ہل نہیں سکتے تو آنکھوں کو رکوع کے اشارے سے، رکوع کی نیت سے آنکھوں کو کم بند کرو اور سجدے کے ارادے سے آنکھیں زیادہ بند کرو، یہی تمہاری نماز ہے۔ اب غور کر رہے ہیں؟ تو نماز کی اہمیت کو نہ بھولنا، اور شہادت کربلا تو آپ کو بتاتی رہتی ہے، کربلا کی تاریخ تو آپ کو بتاتی رہتی ہے کہ برسے ہوئے تیروں میں مسلح بچھایا گیا ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ عزاداری جنت کی ضمانت ہے، وہ تو اس بھول میں پڑے ہوئے ہیں، اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ ابھی ملی نہیں ہے جنت۔ عزاداری ضمانت ہے کہ ملے گی، عزاداری ضمانت ہے کہ ملے گی جنت، لیکن جن کے قدموں کے نیچے جنت دبی تھی، تم یہ سوچ کے غافل ہو کہ ہم تو عزادار ہیں، جنت ہماری ہے۔ جن کو جنت اسی دنیا میں مل چکی، جن کے قدموں سے نیچے دبی ہوئی تھی۔ کربلا خود ایک جنت ہے اور جنت کا ٹکڑا ہے۔ میدان حشر میں سب کو جانا پڑے گا جنت کے لیے، حساب و کتاب کے بعد۔ کربلا والوں کو جانے کی زحمت نہیں دی جائے گی، جنت آئے گی کربلا کے ٹکڑے کو اپنے آغوش میں لینے کے لیے۔ تو جن کے قدموں کے نیچے جنت دبی تھی، انہوں نے اس سرزمین پر جو جنت میں کھڑے تھے، انہوں نے بھی برستے ہوئے تیروں میں نماز قائم رکھی۔ تو ہم اس کا خیال رکھیں کہ غافل نہ ہو جائیں، ہم حسینی ہیں اگر سچے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اب ایک دوسرے محبت کسی حق میں جدا نہیں ہوتی، اور محبت کے کچھ تقاضے ہیں۔ ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا بڑا قیمتی ہے، اگر زیادہ وقت لے لوں تو معاف کیجیے گا، لیکن اجتماعی طور کے اوپر سب تک پیغام پہنچانے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی موقع نہیں ہوگا۔ سب سے قیمتی تقاضا محبت کیا ہے؟ آل محمد کے حقوق کی ادائیگی، اور ان میں سب سے اہم چیز ہے خمس۔ اس لیے اس کی اہمیت میں پیش کر رہا ہوں کہ نماز کی اہمیت سن چکے نا۔ خمس ہر اس آدمی پر واجب ہے جس پر نماز واجب۔ نماز تو کسی وقت میں چھوٹے گی نہیں نا، ابھی سن چکے۔ تو جس پر نماز واجب نہیں، ابھی بھی میری بات پہنچی نہیں جو کہنا چاہتا ہوں۔ جس پر نماز واجب ہے، روزہ واجب نہیں، بیمار ہے،
لیکن جس پر نماز واجب ہے خمس واجب ہے. کس پر نماز واجب؟ اتنا مجمع سیدانیوں کا اور عورتوں کا موجود ہے اور اتنا بڑا مجمع عزاداروں کا موجود ہے. ہم مذہبی ہیں، خمس کے پابند ہیں، مگر یہ نہیں جانتے کہ خالی ہم پر نہیں واجب ہے، ہماری 9 برس کی بیٹی پر بھی واجب ہے، 15 برس کے بیٹے پر بھی واجب ہے خمس. اس لیے کہ ابھی میں نے جملہ کہا ہے جس پر نماز واجب اس پر خمس واجب. اور جب ہم متوجہ کرتے ہیں تو ایک آواز اٹھتی ہے، مولانا یہ کیسی بات ہے، عقل میں بات نہیں آتی. ابھی اس کی پڑھائی ہے، باپ کے خرچے پہ پڑھ رہا ہے، پڑھ رہی ہے لڑکی، اس کی کوئی جاب نہیں، کوئی ملازمت نہیں ہے، کوئی تجارت نہیں ہے، اس پر کیسے واجب؟ کس نے کہا ہے کہ ملازمت والوں پر واجب؟ کس نے کہا ہے تجارت والوں پہ واجب؟ خمس کے لیے 3 لفظیں ہیں، سن لو: انکم، خرچ، بچت. سال بھر کماؤ، کھاؤ، خرچ کرو، سال تمام ہو جائے تو جو بچا ہے اس دن، آخری دن، اس کا 5واں حصہ خمس ہے، نکالو. اب انکم اس بچی کی جو 9 برس کی ہے وہ ہم بتاتے ہیں کیا ہے، تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو جب عید بقرعید آ جائے تو باپ، چچا، بزرگ، ماموں، خالہ، خالو، سارے بزرگ عیدی دیں گے کہ نہیں؟ اس 9 برس کی بیٹی، 15 برس کے بیٹے کو جو عیدی مل رہی ہے یہ انکم ہے کہ نہیں؟ برتھ ڈے پر ماں باپ تو اور بہت اہتمام سے کیک کٹے گا، مگر کیک کٹنے کے پہلے یہ احساس نہیں ہے کہ ہم نے جو کچھ کھایا ہے. نہیں، کیک کٹ رہا ہے تو انکم کی بات ہے نا، کیک کٹ رہا ہے تو دوستوں سے، عزیزوں سے گفٹ پہ گفٹ. بتاؤ یہ انکم ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. یہ ایک آمدنی ہے. اب اس کے بعد سال بھر بچوں کھاؤ، خرچ کرو، لیکن جب اگلی برتھ ڈے آ جائے تو اس دن اب کیک کاٹنے کے پہلے حساب کر لو تمہارے پاس بچا کیا ہے. اگر 5 روپے بچے ہیں کسی بچی کے پاس تو 1 روپیہ نکالنا واجب، 5 روپیہ کھانا حرام. 15 برس کے بیٹے کے پاس تو ہے کہیں تصور ہمارے معاشرے میں ہم پکے عزادار ہیں، حسینی ہیں، آل محمد کے اوپر جان دیتے ہیں، لیکن اپنے دین کی باتوں سے بے خبر ہیں. یہی صدقہ ہے حسین کا کہ یہ اجتماعات اسی لیے قائم ہیں. مجلسوں کا فیض یہی ہے، اجتماعات کا فائدہ یہی ہے کہ کچھ باتیں ہم سیکھیں. موقع اگرچہ آپ لوگوں کی نگاہ میں جلوس کی تقریریں صرف سیکھنے والی نہیں ہوتی ہیں، تقریر تو کا جو مزاج ہے وہ اور ہے. بہرحال میں بات کو سمیٹتا ہوں. ایک مل کے درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر. ایک بات صرف آخری، بقیہ جس کو جو مسئلہ پوچھنا ہوگا
آج کل تو ٹیلی فون کا سلسلہ ہے، میرا نمبر سب کے پاس ہوگا، جس نہ ہو تو لوگوں سے مل جائے گا، آپ جو مسئلہ چاہیے گا پوچھ لیجیے گا۔ لیکن یہ ایک بات سنتے جائیے کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں مولانا میری فقر و فاقے کی غربت کی زندگی ہے، قرضے کی زندگی ہے مولانا، کچھ بچتے ہی نہیں کہ ہم خمس ادا کریں۔ اس کے لیے بھی ایک جملہ سن لو۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ایک فقیر ہے جو بھیک مانگتا ہے، مومن ہے، پہلی محرم سن 80 سے بھیک مانگنا شروع کیا اس نے، ملا کھایا، نہیں ملا فاقہ کیا۔ بقرعید کی 30 تاریخ آ گئی، سال پورا ہوا، آخری تاریخ ہے سال کی، مولانا کے پاس آیا، مولانا نے اس کی جھولی میں 10 روپے ڈال دیے۔ میرے عزیز کے پاس آیا، انہوں نے اس کو رات کی 2 روٹی کھلا دی۔ وہ فقیر فٹ پاتھ پہ جا کے سو گیا، صبح کو سو کے اٹھا، پہلی محرم سن 81 کو اٹھا سو کے، کل 80 تھی نا۔ اس کی جھولی میں وہ 10 روپے پڑے ہیں، وہ 10 روپے ہاتھ میں لے کر کے طے کر لو، اب سو کے اٹھا ہے تو یہ 80 کی بچت ہے کہ 81 کی انکم ہے؟ آج ملا ہے؟ نہیں، آج نہیں ملا، کل ملا تھا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آلہ۔ اس فقیر پر واجب ہے کہ 2 روپیہ نکالے تب 8 روپیہ کھائے، حرام ہے 10 روپیہ فقیر پر بھی کھانا۔ ایک بات اور عزاق سے مربوط ہے، اس لیے کہہ دوں، وہ سو کے اٹھا تھا، جذبے میں دیکھا جلوس نکلا ہوا ہے علم، گیا جلدی سے وہ 10 روپے جو اس کے جھولی میں پڑے تھے، گیا 10 روپے کا ہار خریدا۔ سن لو سب لوگ، اس نے فوراً 10 روپے کا ہار خریدا، جا کے علم پہ چڑھا دیا۔ عورت مرد جتنے ہیں دیکھنے والے، ان کی زبان نہیں تھکے گی اس کی تعریف کرتے ہوئے۔ دیکھو فاقہ کرتا ہے، دیکھو 10 روپے صرف اس کی پونجی تھی، اس نے پوری پونجی اہل بیت کی محبت میں خرچ کر دی، ہار چڑھا دیا علم پر۔ کتنا پکا عزادار! بس عزیزو، کہیں گے کہ نہیں آپ سب لوگ اس کو تعریف کریں گے، مگر یہ نہیں کوئی سوچے گا کہ اس 10 روپے میں 2 روپیہ حرام تھا، غصبی تھا۔ غصبی پیسے سے جو ہار چڑھایا گیا ہے اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اب 1000 روپے بچے تھے، تم کپڑا خرید کے لے آئے، سوٹ خرید کے لے آئے، اور پکے نمازی ہو، نماز تو چھوٹتی نہیں کبھی، مگر اسی کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہو، تو اس میں 200 روپے غصبی لگے ہیں اس کپڑے میں۔ غصبی کپڑے میں نماز نہیں ہوتی، تم نے نظر و نیاز کیا ہے، مجلس ماتم، غصبی پیسہ شامل ہے، خمس نہیں نکالا، تو یہ مجلس کس کام کی؟ لہذا توجہ رہے کہ اس کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی نماز کی ہے۔ بس بہت ہو گئی اتنی بات۔ تو عزیزو، یہ کائنات بچی ہے اور کائنات کا غم، کائنات نے غم منایا ہے امام کا، اور جب کائنات رو رہی ہے تو حسین کے چاہنے والے کیوں نہ روئیں؟ روئیں روئیں، رونا ہمارا سرمایہ ہے ہماری زندگی کا۔ ہمارے نبی نے تو نہ صرف یہ کہا کہ جو روئے اس کے لیے جنت،
حسین پر جو آنسو بہائے وجبت لہ الجنہ، روئے رلائے رونے والوں کی صورت اختیار کرے جنت واجب نہیں۔ اس سے بڑھ کر حدیث ہے کہ پیغمبر نے کہا ہے کہ من بکا علی الحسین فقد احسن بالنبی، فرماتے ہیں کہ جو حسین پر روئے اس نے اپنے نبی پر احسان کیا۔ جنت کی کیا حقیقت ہے؟ نبی فرما رہے ہیں کہ جو حسین پر روئے گا وہ اپنے نبی پر احسان کرے گا۔ گریے کی اہمیت اسی لیے رکھی گئی ہے کہ آدمی روئے گا تو پہچانے گا کہ حسین کی قربانی کیا ہے۔ اور رونے والوں، ہم کیا روئیں گے حسین پر؟ ہمارے گریے کی کیا حقیقت اور حیثیت ہے؟ تمہارے مظلوم امام نے تو اپنے گریے کی کا نام بلایا نا قتیل الامراء۔ رونے والوں، میں کشتے گریا، مجھے رولا رولا کے مارا گیا ہے۔ کیسے رلایا گیا؟ کبھی ہور کی لاش پر آنسو بہا رہے ہیں، کبھی حبیب کی لاش پہ گریا کر رہے ہیں، اور کبھی کلیل جوال کے لاشیں پر آ کر کے رو رہے ہیں، کبھی اولو محمد کے لاشیں اٹھا کے گریا کر رہے ہیں۔ حسین کی گریے کا کون اندازہ کھلائے گا؟ حسین پر رونے والوں، میرے مظلوم امام کو رولا رولا کے مارا گیا ہے۔ اللہ، سوچو تو آخری بات رو لینا، بس مصائب میں بہت زیادہ نہیں وقت لوں گا اس لیے کہ میں نے تقریر میں وقت لے لیا۔ رونے والوں، اس وقت حسین کے آنسو کا کیا حال ہوا ہوگا جب حسین نے اپنے ننھے بشیر کے لیے، اپنے لال کے لیے ہاتھوں پہ لے کے دشمن سے پانی مانگا۔ پانی کی کوئی حقیقت ہے؟ پانی مانگا، اس وقت کیسا تیر شعبہ سے جواب دیا کہ جب تیر لگا ہوگا اور لال خون اگلنے لگا تو کیسے معاملے اپنے آنسو روکے ہوں گے؟ سنو، تم سے آنسو مانگے گئے، مانگنے کے بعد اگر کمی ہو تو گناہ ہے، کوتاہی ہے۔ کوئی چیز مانگے ہمارا امام معصوم نبی اور ہم پورا نہ کریں تو شاید یہ ہماری کوتاہی ہے اور کمی ہے، گناہ ہے۔ رونے میں کمی نہیں ہونی چاہیے، مانگا گیا ہے معصوم، مگر مظلوم کربلا نے آنسو نہیں مانگا، پانی مانگا۔ دو چیزیں مانگی ہیں امام نے بس کربلا میں، ایک چیز دشمن سے مانگی اور ایک چیز چاہنے والوں سے مانگی۔ دشمن سے پانی مانگا بشیر کے لیے، اور چاہنے والوں سے پیاس کی یاد مانگی ہے۔ ارے جب ٹھنڈا پانی پینا تو یاد کر لینا، مگر غیرت دارو سنو،
صرف احساس غیرت داروں کا مجمع ہے۔ سوال کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے غیرت دار کے لیے۔ سوال، کسی چیز کا سوال غیرت دار کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ سنو گے میرے مظلوم کربلا کی تاریخ، جب کوئی آتا تھا کچھ سوال لے کر مانگنے کے لیے تو روایت کا فقرہ یہ ہے کہ میرا مظلوم امام دروازے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کے دے دیتے تھے۔ سامنے کبھی سائل کے سامنے نہیں آتے تھے۔ جب پوچھا گیا امام سے کہ آپ سامنے کیوں نہیں آتے، آپ کم تو نہیں دیتے، فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ مانگنے والے کے چہرے پر سوال کی سرخی دیکھوں۔ اے عزادارو اب سوچو، جو غیرت دار امام ارے چہرے کی سرخی نہ دیکھنا گوارا کرے، وہ کربلا میں ارے چاہنے والوں سے مانگ رہا ہے تو پائے پیاس کی یاد مانگ رہا ہے، اور دشمنوں سے بے شیر کے لیے پانی مانگ رہا ہے۔ جس وتیرے سے شعبہ لگا امام کے آنسو جاری ہو گئے، ادھر بے شیر کے گلے سے خون کا فوارہ نکلا۔ میرے آقا نے ایک مرتبہ اس خون کو چلوں میں لیا اور اپنے چہرے پر مارا، آواز دی ارے میں اسی چہرے کے ساتھ اپنے جد کے سامنے محشر میں جاؤں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین